تم میری محبت نہیں، میرا جنون ہو، میری ضد ہو، ساحر خان نے اس کے جبڑے دبوچتے پھنکارتے ہوئے کہا تو زمل نے ڈرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ مجھے جانے دے، نکاح تو گھٹیا طریقے سے کر چکے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چیخی تو ساحر نے اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگایا۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ تمہاری وجہ سے بابا نے مجھے بھری محفل میں تھپڑ مارا تھا، اب اس تھپڑ کی ذلت تمہارے وجود میں اترے گی، نفرت سے کہتا وہ اچانک اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ روتی ہوئی پیچھے سرکنے لگی مگر وہ بنا رحم کیے۔ تم نے مجھے خود کو چھونے سے منع کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میری ہو، صرف میری، تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ اس کے کان کے قریب آتے وہ ہولے ہولے دھاڑ رہا تھا۔ زمل کو لگا وہ اب پیچھے نہ ہوا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ بھیگی پلکوں سے اس کی جانب دیکھتی جا رہی تھی جس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں ساحر، اب بتاؤ گے یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب، خان حویلی میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ وہ سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ جب سب کو مگن انداز میں کھانا کھاتے دیکھ ساحر خان کے دماغ میں شیطانیت بھرا آئیڈیا آیا۔ وہ ہو اور حویلی میں سکون ہو، ایسا ہو سکتا تھا؟ لالا، آج آپ شاہ حویلی گئے تھے تو کیا ہوا وہاں؟ اندر جانے کی اجازت مل گئی تھی آپ کو یا نہیں؟ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر پوچھنے لگا تو فارس خان نے اس کی جانب قہر آلود نگاہ ڈالی جس پہ وہ مسکراہٹ دباتا سر جھکا گیا۔ اگر تم نے بکواس کی نا مزید تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اپنے کھانے کی پلیٹ میں چمچ رکھتا غصے سے لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ نہیں، وہ جب میں نے دیکھا تھا تو آپ ترسی ہوئی نگاہوں سے بالکنی کو دیکھ، ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فارس خان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا جس پہ وہ ہنستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگنے لگا کہ کچن سے سالن لاتی زمل کے ساتھ اس کا زبردست قسم کا تصادم ہوا۔ اگلے ہی پل وہ غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا جس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ ڈر اور خوف کے تاثرات سجائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنی شرٹ پہ عین دل کے مقام پہ گرے اس سالن کو دیکھ رہا تھا جو اس کی نیو برانڈڈ شرٹ کو خراب کر کے رکھ گیا۔ وہ اپنا داغ اس کی شرٹ پہ چھوڑے نیچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ What the hell is this؟ اندھی ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ دماغ کدھر ہے تمہارا جاہل لڑکی؟ اگلے ہی پل وہ اس پہ پھٹ پڑا جب اس کی وحشت ناک باتوں کے جواب میں وہ محض ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہی ہٹ سکی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اریبہ خان نے اپنے لاڈلے بگڑے سپوت کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس نے دانت کچکچائے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے موم، ایسے لوگوں سے بات کرنے کا جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ حقارت ہی حقارت تھی۔ چھوٹے خان، تمیز سے رہو، ادب سے بات کرو۔ اب کی بار فارس خان نے بھی اسے ٹوکا تھا جس پہ وہ سر جھٹک گیا۔ ادب سے بات ان سے کی جاتی ہے جو اس لائق ہوتے ہیں۔ اس ان پڑھ جاہل لڑکی کے ساتھ کروں میں ادب سے بات؟ آئی ایم سوری بٹ مجھ میں اتنا ظرف نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں حقارت بھرے نفرت سے لبریز لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ زمل آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی جو عمر میں تو اس سے کئی سال چھوٹا تھا مگر رتبے میں اس سے بے حد بڑا تھا۔ سوری بیٹے، وہ غصے کا ذرا، ادیبہ شاہ نے شرمندہ ہوتے وضاحت کرنا چاہی تو وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر انہیں مشکل سے حلق سے اتارتی پھیکی سی مسکراہٹ زبردستی لبوں پہ سجا گئی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ کیسے انہیں اپنا لہو لہان دل دکھاتی، کیسے انہیں بتاتی کہ اسے کس قدر برا لگا ہے، کیسے وہ انہیں اپنے دل سے رستا ہوا خون دکھاتی، کیسے وہ اپنے ناصور انہیں دکھاتی۔ وہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ جب ہی وہ اپنا سر جھٹک کر عام سے لہجے میں بولی تو سب اس لڑکی کے ضرب سے متاثر ہوئے۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ آئے دن اس کی نفرت کا نشانہ بنتی تھی مگر اس نے کبھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ دن رات ان کے شاپنگ کے لیے چکر لگ رہے تھے کیونکہ اس کے گھر کے سب سے بڑے سپوت کی شادی تھی۔ ہاں، حویلی کا سب سے بڑا سپوت فارس خان، جس کی آج مہندی تھی۔ مہندی کا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ وہ سب اس وقت لان میں بیٹھے شور شرابہ کرتے مہندی کی رسم ادا کر رہے تھے۔ ساحر، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے سب دوست لان میں کھڑے ہلا گلا کر رہے تھے جب ثاقب نے مہندی کا تھال پکڑے
باہر آتی زمل کی جانب دیکھ کر ساحر خان سے پوچھا۔ وہ جو اپنے دوست کی بات پہ کہکہا لگا کر ہائے فائے کر رہا تھا، ثاقب کی بات سن کر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جہاں وہ اپنے تمام حسن اور رونائیوں سمیت باہر کو آ رہی تھی۔ کیوں؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بے ساختہ اس نے آئی برو اچکا کر ثاقب کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں مگر ثاقب کا اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا اسے کافی ناگوار گزرا تھا۔ ارے یار بس ایسے ہی، تو بتا دے، کافی حسین ہے۔ ثاقب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر لوفرانہ لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ ونک کی تو اس کے ماتھے پہ ناگواری سے بل پڑے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے وضاحت دے گیا۔ اپنے لفظوں پہ وہ خود حیران ہوا تھا۔ آخر کو وہ کیوں اس لڑکی کے لیے اپنے دوست کو وضاحتیں دے رہا تھا؟ یار شکل سے سبھی معصوم ہوتی ہیں، دو پیسوں کا کھیل ہے، اپنے آپ ساری معصومیت باہر نکل آئے گی۔ ثاقب کی جہالت عروج پہ تھی۔ ساحر خان کا دل کیا اس کی جان لے لے، کیا اس کی آنکھیں نکال دے جن آنکھوں سے وہ اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی نگاہیں اس پہ سے ہٹا اور دوبارہ اس پہ اپنی نگاہ نہ ڈالنا۔ ساحر خان کا لہجہ وارن کرتا ہوا تھا۔ سب دوستوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بے حد بگڑ چکے تھے۔ ان سب نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ مقابل غصے کا کتنا تیز ہے۔ ساحر خان ان سب کو وہیں پہ چھوڑتا اندر کی جانب بڑھا۔ زمل جو کچن سے پھولوں والا تھال لینے گئی تھی اسے کچن میں انٹر ہوتے دیکھ سانس روک گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس کو اپنی جانب سخت نگاہوں سے دیکھتے پا کر اٹکتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی جبکہ تاثرات روحاں سے ہوئے تھے۔ نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اسے یوں گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کس بات کی شادی ہے جو تم اتنا بن سبر کر سب کے سامنے آ رہی ہو؟ وہ اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں دبوچ کر کہتا اس کی آنکھیں باہر کو ابال گیا۔ زمل کا دل خوف سے دھڑکنے لگا جبکہ جسم کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ اریبہ آنٹی نے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اسے وضاحت دینے والی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تیار نہیں ہوئی مگر اگلے ہی پل وہ اس کی تیز لپسٹک والے لبوں کو انگوٹھے کی پور سے صاف کرتا اس کے ہونٹوں کو مسل گیا۔ دوبارہ تم نے یہ رنگ ان لبوں پہ لگایا تو میں تمہاری جان لینے سے گریز نہیں کروں گا، سمجھی؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا تپا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بچپن سے نفرت کرتا تھا۔ اسے اس سے نفرت کرنے کی، اس سے بحث کرنے کی، اسے تنگ کرنے کی، اسے رلانے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کی عادت میں پور پور ڈوب چکا تھا۔ اگر اسے زمل سے نفرت تھی تو اسے زمل کی عادت بھی تھی، اور پھر عادت تو محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جی اس کے حکم پہ فوراً سے سر خم کرتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ جب اس کے فرما برداری سے ہلتے سر کو دیکھتا وہ اس کو جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی زمل دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کب تک اس کی قسمت میں اس شخص کی نفرت لکھی تھی؟ آخر کب تک وہ اس کی نفرت کو برداشت کرے گی؟ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے جنہیں صاف کرنے کا تکلف کیے بغیر وہ اپنے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ آج حویلی میں بارات تھی جبکہ دعا نے ساری حویلی کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا جوتا میری ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، مجھے منگوا کر دیں۔ ٹائم کم ہے، مجھے تیار ہونے بھی جانا ہے پارلر میں۔ اس کی چیخ نما آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ اچھا بابا صبر کرو، میں دیکھتی ہوں باہر کوئی ہے تو اسے بولتی ہوں تمہیں لے جائے۔ ہمنا خان نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ کر اسے تسلی دیتے کہا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کہاں لے جائے؟ بارات کا ٹائم نکل رہا ہے، مجھے پارلر جانا ہے۔ جوتا لینے جاؤں یا پارلر؟ وہ اپنے ڈریس کو بیڈ پہ پھینکتی بری طرح سے چیخ رہی تھی جب زمل ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ زمل تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس کو پرانے حلیے میں دیکھتے ہمنا خان نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں آنٹی، میں نے تیار نہیں ہونا، بس کپڑے پہننے ہیں، جاتے ہوئے پہن لوں گی، وہ سادگی بھرے لہجے میں کہتی دعا کی آنکھیں چمکا گئی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، تم ایسا کرو کسی کے ساتھ جاؤ اور اس سائز کا جوتا لے کر آؤ جو اس ڈریس کے ساتھ میچ کرے، اور ہاں اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے میسج کر دینا، میں بتا دوں گی کہ کون سا لینا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنا جوتا اور ڈریس پکڑا کر بولتی فٹافٹ سے بولی تو زمل اس کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے کیونکہ مقابل کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی چیزیں لیے نکل چکی تھی جبکہ زمل اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں کسی کو دیکھتی ہوں باہر، پھر تم جاؤ اس کے ساتھ اور لے آؤ اس کا جوتا، ورنہ اس نے آ کر ساری حویلی سر پہ اٹھا لینی ہے۔
ہمنا خان نے اس کی جانب دیکھ کر پیار سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب وہ اور کیا ہی کہتی، وہ جو کبھی اپنی شاپنگ کے لیے نہیں گئی تھی آج اس کا جوتا لینے کے لیے جا رہی تھی جس کے ناک پہ کوئی چیز چڑھتی ہی نہیں تھی۔ ساحر، کیا تم مجھے پارلر چھوڑاؤ گے پلیز؟ اپنے کمرے سے نکل کر آتی دعا نے اس مغرور شخص کی جانب قدم بڑھا کر بے حد نرم لہجے میں کہا تو ساحر خان کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ نہیں، آئی ایم سوری، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ نک چڑھا انسان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے موبائل کو نکال کر بلا وجہ اسکرولنگ کرتا مغرورانہ انداز میں بولا تو اس نے بامشکل خود پہ ضبط کیا۔ وہ اس شخص کی دیوانی تھی مگر یہ اسے منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ میرا جانا ضروری ہے اور کوئی ہے بھی نہیں تو پلیز چھوڑاؤ۔ اس کے لہجے میں اب کی بار التجا تھی۔ وہ جو اپنا کام حکم دے کر کرواتی تھی آج اس بندے کے آگے منت کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، محبت میں انا کو مارنا پڑتا ہے، غرور کو پاش پاش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ نہیں، کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ بنا اپنے فون سے نگاہیں اٹھا کر بولا تو اس کے چہرے پہ مایوسی چھائی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کے منہ الگ الگ زاویے سے کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ ابھی وہ مزید کوئی بہانہ لگاتی کہ سجاول کو وہاں آتے دیکھ اس نے منہ بسورا۔ یار، اسے پارلر جانا ہے، جاؤ چھوڑاؤ۔ ساحر خان نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ بنا کچھ بولے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کا تھا۔ تو نے موڈ خراب کر دیا ہے بیچاری کا۔ اس کو یوں پھوں پھوں کر کے جاتے دیکھ سجاول خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یار، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے یہ چونچلے۔ اتنی گاڑیاں پڑی ہیں، ڈرائیورز ہیں، کس لیے ہیں وہ؟ اگر پھر ہمارے ہی پاس آنا ہے کہ یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ۔ وہ سر جھٹک کر بولتا وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اس کی نگاہ ہمنا خان کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی زمل پہ پڑی جو ان کی کسی ہدایت پہ سر ہلاتی اپنی چادر کو نقاب کی صورت میں لے رہی تھی۔ کیا وہ کہیں جا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر ابھرا۔ وہ پچھلے دنوں کہیں نہیں گئی تھی جب حویلی کا ہر شخص شاپنگ کر رہا تھا، تو پھر آج کیوں؟ وہ سمجھ نہ سکا جبکہ زمل ان کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ الٹے قدموں باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ اسے روک کر پوچھنے کا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے، وہ بھی اکیلی۔ زمل، زمل! اس کو جاتے دیکھ وہ پیچھے سے اس کے نام کی آوازیں لگاتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زمل نے حیرت سے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ جب اپنے پیچھے اس کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو ابلیں۔ کیا اسے وہ آوازیں دے رہا تھا؟ زمل یقین نہ کر سکی۔ جی؟ اگلے ہی پل وہ اپنی گردن جھکا گئی۔ ساحر اس تک پہنچتا اس کے ہاتھ سے وہ بیگ پکڑ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کے انداز میں ملکیت سی تھی۔ زمل سمجھ نہ سکی کہ وہ اس سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے اور یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال کر گئی تھی۔ ساحر کی آنکھوں میں غصے سے لبریز تاثر ابھرا۔ زبان زیادہ نہیں چل رہی تمہاری؟ وہ اس کے ایک قدم قریب ہوتا غصے سے دانت پیس کر بولا تو وہ تھوک نکلتے سر جھکا گئی۔ بولو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں حکم سا تھا جسے محسوس کرتے وہ اپنے لب دبا گئی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اب میں اس لائق ہو گئی ہوں کہ آپ میری خبریں رکھیں؟ پتہ نہیں کیوں مگر آج وہ اس لڑکی کے دباؤ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی حاضر جوابی پہ ساحر کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو تھام کر اسے خود سے قریب کرتا اس کے منہ پہ پھنکارا تو اس نے مشکل سے اپنا بازو چھڑواتے اسے پیچھے کی جانب جھٹکا دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں اس حویلی کی ملازمہ ضرور ہوں مگر آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں جسے آپ یوں دھڑلے سے چھوتے پھریں گے۔ اس کے لہجے میں اب کی بار ناگواری سی تھی جبکہ ساحل خان تو اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، کرتا ہوں اس کا علاج۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ اس نے احتجاج کیا تھا مگر وہ اس کے احتجاج کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر گاڑی ریورس کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے چھوڑے خان! وہ چیخ رہی تھی مگر مقابل کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا یوں چیخنا اس کے سر پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا مگر وہ خاموش تھا۔ مجھے مال جانا ہے، مجھے چھوڑیں! اب کی بار وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی کہ ساحر خان نے ایک قہر برساتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اپنا منہ بند کر کے بیٹھی رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنا فون نکال کر وہ اس کی جانب دیکھ کر غرا کر کہتا اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ زمل کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ سجاول، 3-4 لڑکوں کو لے کر فلیٹ پہ پہنچو اور مولوی کو ساتھ لانا۔
وہ فون پہ کسی کو کہہ رہا تھا، جبکہ زمل ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتی مولوی کے نام پہ بے یقین ہوئی۔ یہ کیا بول رہا تھا وہ؟ مولوی؟ مگر کیوں؟ اس کی آنکھیں باہر کو مکمل ابلی ہوئی تھیں۔ تیرے کتے اور بلی کا نکاح پڑھوانا ہے، اس لیے۔ سجاول نے نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا تھا کہ وہ غصے سے بول کر فوراً سے فون کھٹاک سے رکھتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، زمل نے روتے ہوئے کہا تو وہ اس غصے سے بھری نگاہ اس کے کانپتے وجود پہ ڈال کر اپنا سر جھٹک گیا، مگر زمل کا رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی تو چپ کرنے والی نہیں تھی، جبکہ مقابل ڈھیٹوں کا بھی ڈھیٹ تھا۔ اسے اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا اپنی منزل تک پہنچ گیا، جبکہ زمل کے رونے دھونے کسی کام نہیں آئے تھے۔ زمل نے خوفزدہ نگاہوں سے فلیٹ کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اسے یوں فلیٹ کی جانب ڈرتے ڈرتے دیکھتے پا کر ساحر کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ ابھری، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ وہ دیکھ چکی تھی، تبھی اب کی بار معصومیت سے بولی، جس پہ وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتا، اس کی چادر کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ اسے ہاتھ اس لیے نہیں لگایا تھا کیونکہ مقابل اسے کچھ دیر پہلے روک چکی تھی کہ وہ اس کی زر خرید غلام نہیں ہے جو اسے وہ یوں کسی بھی وقت چھوتا رہتا تھا۔ تبھی یہ خاص اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ وہ اس کے ہر ایکٹ پہ حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ ان قدموں کی منزل اور انجام نہیں جانتی تھی، مگر یہ جانتی تھی کہ مقابل کے ارادے کیا ہیں۔ خان حویلی پٹھانوں کی جدی پشتی حویلی تھی۔ اس حویلی کی سرداری بخت خان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس حویلی میں اپنی اہلیہ اور اپنے تمام بچوں کے ساتھ برسوں سے قیام پذیر تھے۔ ان کی نسل اسی حویلی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے بیٹے اجلال خان، دوسرے بیٹے عباس خان، جبکہ تیسرے اور آخری بیٹے جمال خان۔ اجلال خان کی شادی اریبہ خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فارس خان اور چھوٹا بیٹا ساحر خان۔ اس کے بعد عباس خان تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سجاول خان، جو ساحر کا جگری یار اور ہم عمر تھا۔ اس کے بعد تھے جمال خان، جن کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی دعا خان، جو سجاول اور ساحر سے 1 سال چھوٹی تھی، اور چھوٹی بیٹی مہر ماں خان، جو لگ بھگ 17 سال کی تھی۔ فارس خان کی شادی ان کے دوست کی پوتی سے ہو رہی تھی۔ یہ شادی پہلے خاندانوں کی مرضی سے ہو رہی تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے کرتے اس ارینج میرج کو لو میرج بنا گئے تھے۔ اور رہی بات زمل کی، تو وہ خان حویلی کی ملازمہ کی بیٹی تھی، جس کا بچپن خان حویلی کے بچوں کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ وہ سب اس سے بے حد محبت کرتے تھے، سوائے ساحر خان کے۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا جو اس کے کھلونوں سے کھیلتی تھی، جو ان کزنز کے درمیان آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی اس کی نفرت بنتی گئی، اور پھر یہ نفرت جنون اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس نفرت کے سفر میں اتنا آگے نکل آیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی جانب کسی اور کی نگاہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کی محبت شدت اختیار کرتی تھی، اس کی نفرت شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اسے لیے فلیٹ میں داخل ہوا تو زمل کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ ابھی وہ چیخ ہی رہی تھی کہ باہر سے سجاول خان اور کچھ لڑکوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ اگلے ہی پل وہ اسے ایک کمرے میں لے جاتا بند ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس نے تقریباً زمل کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ یہ لڑکا سنکی تھا کیا؟ اس کے بڑے بھائی کی شادی تھی آج، اور وہ اسے نکاح کے لیے کہہ رہا تھا۔ زمل کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ نکاح؟ زمل کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی تھی، جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ کس کا نکاح؟ اب ہوش میں تو ہے خان؟ میں یہاں دعا کا کام کرنے آئی تھی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ دیوانہ وار پیچھے ہٹنے لگی، مگر ساحر نے ایک ہی قدم میں اس کا راستہ روکا۔ تمہارا اور میرا نکاح زمل، اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تو زمل کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ زمل نے شدت سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر چادر کو بھگو رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ میری تذلیل کی، مجھے نیچا دکھایا، پھر آج یہ ناٹک کیوں؟ میں ایک ملازمہ صحیح، مگر آپ کی انا کی بھیٹ نہیں چڑھوں گی۔ ساحر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ زمل کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ غلط فہمی میں مت رہو لڑکی،
مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا ہے۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی کل کرتا تھا۔ تم میرے لیے اسی جاہل اور ان پڑھ ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو جس کا کام صرف میرے اشاروں پر ناچنا ہے۔ اس کے لفظوں سے اس کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ زمل اس ظالم شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ تو پھر یہ نکاح کیوں؟ زمل نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ سے زمل کو خوف آیا تھا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو ابھی نہیں بتا سکتا مگر دوسری بتا دیتا ہوں کہ مجھے اپنی چیزوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ کل لان میں جس طرح ثاقب تمہیں دیکھ رہا تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تم اس حویلی کے نمک کا حصہ ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی باہر والا میری حویلی کی کسی چیز پر میلی نظر ڈالے۔ میری حویلی کے ٹکڑوں پہ پلی ہو تم، اور نہیں چاہتا کہ ان ٹکڑوں کو کوئی اور اپنے حصے میں لے لے۔ تم سے نفرت اپنی جگہ، مگر تم میری عادت بن چکی ہو، ایک خطرناک عادت، اور میں اپنی عادتیں نہیں بدلتا۔ اس کے لفظوں کی شدت پہ زمل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ شخص اتنی نفرت کرتا تھا اس سے؟ اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ اتنی حقارت تھی اس مرد کے لہجے میں کہ وہ اپنا سر پکڑ گئی۔ تم جانتی ہو تم میرا جنون تھی، نفرت بھرا جنون، مگر اب تم میجر میری ضد بن چکی ہو۔ تم نے مجھے خود کو چھونے سے منع کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میری ہو، صرف میری، تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ اس کے کان کے قریب آتے وہ ہولے ہولے دھاڑ رہا تھا۔ زمل کو لگا وہ اب پیچھے نہ ہوا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ بھیگی پلکوں سے اس کی جانب دیکھتی جا رہی تھی جس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں ظاہر، اب بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سجاول کی حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آواز ابھری تو ساحر نے زمل کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور اور ایک نئی قسم کی وحشت رقص کر رہی تھی۔ نکاح کے لیے بلایا ہے تم سب کو، کوئی تماشا دیکھنے کے لیے نہیں۔ نکاح کرواؤ اور دفع ہو جاؤ۔ ساحر خان نے اس کے سوالات پہ اپنی ازلی انداز میں جواب دیا تو باہر کھڑے سجاول نے منہ بنایا، جبکہ اس شخص کی اتنی بدتمیزی پہ زمل کی سسکی نکلی۔ وہ اپنے کزن سے ایسے بات کر رہا تھا تو اسے تو مار ہی دیتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل اسپاٹ تھے جن سے زمل کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلو۔ اگلے ہی پل وہ اسے چلنے کا کہہ گیا جب وہ چیخ اٹھی، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے مار ڈالیں تب بھی نہیں۔ اس کا لہجہ چاہے لڑکھڑاہٹ بھرا تھا مگر اس کے الفاظ مضبوط تھے۔ ساحر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے جھک کر زمل کے کان کے قریب سرگوشی کی جس کی سردی زمل کی روح تک سرایت کر گئی۔ انکار کی قیمت جانتی ہو کہ کیا ہوگی؟ ابھی اس وقت چچی اور تمہاری وہ لاڈلی دعا حویلی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر اس فلیٹ سے نکاح کے بغیر نکلی تو حویلی میں تمہارے قدم رکھنے سے پہلے یہ خبر وہاں پہنچ چکی ہوگی کہ تم ساحر خان کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے آئی تھی۔ بولو، کیا تمہارا وہ ظرف اور تمہاری وہ عزت اس داغ کو دھو پائے گی؟ تمہارا ماں کا سر کیا سوسائٹی میں اونچا رہ پائے گا؟ وہ شاطرانہ انداز میں بولتا اس کی جان نکال گیا۔ زمل کو اپنا آپ بے جان پڑتا محسوس ہوا۔ زمل کا رنگ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کی تباہی کا پروانہ تھا۔ آپ اتنا گر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ ساحر خان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ میں اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ اب تم طے کر لو، حویلی کی بہو بن کر لوٹنا ہے یا ایک بد کردار لڑکی کا لیبل لگوا کر اس شہر سے دفع ہونا ہے؟ ساحر نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بے بسی کی تصویر بنی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب، اس کی خودداری سب اس شخص کے پیروں تلے کچلے جا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ساحر کے ساتھ باہر آتی ہوئی دکھائی دی اور اگلے ہی پل نکاح کے کلمات فضا میں گونجنے لگے۔ سجاول اور اس کے دوست گواہ بن چکے تھے مگر ان کے اندر چل اٹھ رہی تھی جاننے کی کہ آخر وہ نکاح کر کس سے رہا تھا۔ زمل بنت اسماعیل خان ولد اسماعیل خان، کیا آپ کو ساحر خان ولد اجلال خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ خاموشی طویل ہونے لگی تو ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پہ اپنی گرفت سخت کی، یوں کہ اسے وارن کر رہا تھا۔ زمل کے ہونٹوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی اور پھر اس کے لبوں سے دنیا کے بوجھل ترین لفظ ادا ہوئے، قبول ہے،
اس کے ہونٹوں سے سسکتی ہوئی آواز نکلی تھی، جبکہ سجاول اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ زمل؟ کیا وہ زمل سے نکاح کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں بے یقینی کے مارے پھیل چکی تھی، مگر کسی کا دھیان اس کی جانب مرکوز نہیں تھا۔ یوں ہی نکاح کی رسم تو ادا ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی قسمت پہ ماتم کنا اپنی موت کی طلبگار ہوئی تھی۔ اس ایک جملے کے ساتھ ہی زمل کی آنکھوں سے آخری امید کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ساحر خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے اسے پا لیا تھا، محبت سے نہیں بلکہ اپنے اس جنون سے جسے وہ خود بھی نفرت کا نام دیتا تھا۔ مبارک ہو مسز ساحر خان، اب اپنی چادر سنبھالو اور گاڑی میں بیٹھو، حویلی میں تمہارے استقبال کی تیاری بھی تو کرنی ہے، ساحر نے سرد لہجے میں کہا اور فاتحانہ انداز میں اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زمل وہیں بیٹھی اپنی برباد ہوتی زندگی کے ملبے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس دوسری وجہ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو نہ جانے کیا تھی، آخر کس وجہ سے وہ اس کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس شام وہ واپس آ کر شادی میں شرکت تو کر چکے تھے، مگر ایک میاں بیوی کی حیثیت سے سجاول کو ساحر خان ساری بات بتا چکا تھا، جس پہ وہ محض افسوس ہی کر سکا کہ اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ اس لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ مگر وہ ساحر خان کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے بھی کیسے؟ وہ انہیں اپنی کیفیت سمجھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ زمل کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے گیا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی ان کے رشتے سے واقف نہیں تھا سوائے سجاول کے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، جبکہ زمل کی طبیعت گزرتے دنوں کے ساتھ گرتی جا رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، جو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، مگر وہ ان کو کوئی سالڈ ریزن نہیں دے سکتی تھی، جب ہی ان کے ہر سوال پہ خاموشی اختیار کر جاتی تھی۔ آج بھی روز کی ہی طرح ایک دن تھا جب ساحر خان نے اپنے قدم کچن میں رکھے۔ مما، زمل کے ہاتھ ایک کپ کافی بھجوائیں میرے روم میں۔ اس نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے انہیں کہتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ کچن میں موجود ہر فرد پہ حویلی چھت کی طرح گری تھی۔ وہ زمل کے ہاتھ بھجوانے کی بات کر رہا تھا جس کو وہ کبھی ذلیل کرنے کا موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں، ان سب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ زمل کو اب کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ سب حیران تھے اس تبدیلی پہ، جبکہ خوش بھی تھے، مگر اب اچانک سے اس کا زمل کو بلانا۔ میں چلی جاتی ہوں تائی اماں، زمل کو وہ پھر سے ڈانٹے گا۔ دعا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس لہجے میں کہا کہ جیسے وہ اس کی تو بہت عزت کرتا تھا نا۔ نہیں، رہنے دو دعا، تم جانتی بھی ہو اس کو، اگر اس کا دماغ گھوم گیا تو وہ غصہ کرے گا کہ زمل کے ہاتھ کیوں نہیں بھجوائی۔ اریبہ خان اپنے بیٹے کی عادت سے واقف تھیں، تبھی کافی بنوا کر زمل کے حوالے کی، جس پہ وہ ڈرتے ڈرتے کافی لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جب دعا کی نہیں سنی گئی تھی تو پھر وہ کیا چیز تھی؟ دعا نے جلتے دل کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر زمل کو کیا بلایا اس نے۔ کچھ ہی دیر میں کافی پکڑے اس کے روم کے باہر کھڑی تھی وہ۔ کم ان، دروازے کی آواز پہ وہ اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی، جہاں وہ صوفے پہ نیم دراز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زہے نصیب، اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھ کر بیٹھتا، اس کی جانب دیکھ کر جگر پاش مسکرایا۔ اس کی نظروں کی شدت سے نہ جانے کیوں زمل کا رنگ گلابی پڑنے لگا، مگر جو اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ لاؤ بھی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے ایک ہی جگہ پہ جمے دیکھ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو زمل نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کے ہاتھ سے کافی پکڑ کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا تو زمل کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں آج الگ ہی انداز کے جذبے تھے۔ مجھے جانے دیں، اس کی نگاہوں کی حدت سے خوف کھاتی وہ بولی تو ساحر خان کہکا لگا اٹھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم کون سا میری محبت ہو جو میں تمہاری ہر بات مانوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولتا آئی برو اچکا گیا تو زمل کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پلیز، وہ روحاں سی ہوئی تھی۔ ساحر خان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نکاح کرنے کی دوسری وجہ نہیں جاننا چاہتی؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا تو زمل کی سانس رک گئی۔ ایسے مت دیکھو، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تم میری محبت نہیں ہو، میرا جنون ہو، میری ضد ہو۔ وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر بولا تو زمل نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی جانب دیکھا۔ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ گھٹیاں دھمکیاں دے کر نکاح تو کر چکے ہیں، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا، جبکہ آواز کافی بلند تھی۔
اس کی بلند آواز پہ ساحر نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ تڑپ اٹھی۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے یا پھر بھول گئی؟ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولتا اس کی آنکھیں کھلوا گیا۔ ہاں یاد تھا اسے۔ اجلال خان نے اس کے منہ پہ بھری محفل میں تھپڑ مارا تھا، مگر وہ اسی کی غلطی کی وجہ سے مارا تھا، کیونکہ ساحر خان جمل خان کا ہاتھ جلا چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جلا چکا تھا کیونکہ اس نے ساحر خان کے فون کو پکڑا تھا۔ اسی حرکت کے بدلے اجلال خان سے اسے بھری محفل میں تھپڑ پڑا تھا۔ تمہاری کھلی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں یاد ہے۔ تو یہی وجہ ہے تم سے نکاح کرنے کی، کہ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اب اس تھپڑ کی ذلت میں تمہارے وجود میں اتاروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت سے پھنکارتا اسے بیڈ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہٹتی خوف سے پیچھے جا رہی تھی، جب اس کی ٹانگ کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے اپنی جانب کھینچتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اس رات اس کمرے میں وہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا۔ وہ اس تھپڑ کی ذلت واقعی اس کے وجود میں اڈیل چکا تھا، مگر اس کے لہجے میں نہایت نرمی تھی۔ اس کی اس قدر نرمی احتیاط پہ جمل بے یقین تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے رون ڈالے گا، مگر وہ ایک مرد ہونے کا ثبوت دیتا بے حد نرمی سے اس کو اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ گھر میں دعا اور ساحل کی شادی کی باتیں چلنے لگی، جنہیں سننے کے بعد جمل کا خود پہ سے اختیار ختم ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، چاہے زبردستی کا صحیح، مگر وہ اب اس کا شوہر تھا۔ وہ شوہر جو اس سے کئی دفعہ حق لے چکا تھا، وہ شوہر جو اب کافی بدل چکا تھا۔ اس رات اس سے حق لینے کے بعد وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس لڑکی کی تذلیل نہ کر سکا۔ وہ جس سے نفرت کا دعوے دار تھا، آج اس لڑکی کی کسی بھی قسم کی تذلیل نہیں کر پاتا تھا، نہ اس سے نفرت بھرا لہجہ استعمال کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ حویلی کا ہر شخص ان کے رویے پہ حیران تھا۔ وہ ساحر خان جو بچپن سے لے کر اب تک اس لڑکی سے نفرت کا اظہار کرتے نہیں تھکتا تھا، وہ اچانک سے سب روک چکا تھا۔ وہ اب اسے مخاطب ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تھا تو بے حد تمیز سے۔ اس کے لہجے اس کے مرہم میں جمل کے زخموں کو دھونے لگے تھے۔ اس نے چاہے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر اس نے کبھی جمل کے ساتھ اس رات کے بعد زبردستی نہیں کی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ اس کو پورا بدل چکی تھی، جبکہ اس کی جانب سے ملنے والے جذبات اور تھوڑی بہت محبت پا کر جمل بے حد خوش تھی۔ وہ اب بہتر ہونے لگی تھی، مگر اس حویلی میں چلنے والی خبر نے اس کا دل بری طرح چھلنی کیا تھا۔ تو کیا وہ دعا کے ساتھ شادی کر لے گا؟ ظاہر ہے کر لے گا، کیونکہ وہ تو ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، جس کے ساتھ بنایا گیا رشتہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سب کو بتا سکے۔ وہ اپنے دماغ کا دہی کرتی منفی سوچیں ذہن میں بٹھائے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی۔ حویلی میں دعا اور ساحر کی شادی کی باتیں سن کر جمل کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ جو ساحر کے بدلتے لہجے اور اس کی قربت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھنے لگی تھی، اسے اپنی اوقات پھر سے خاک لگنے لگی تھی۔ اسی اذیت میں کئی دن بیت گئے۔ ساحر کسی بزنس ٹرپ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، جب حویلی میں ایک شام قہر ٹوٹ پڑا۔ جمل کچن میں کام کرتے کرتے اچانک چکرا کر فرش پر جا گری تھی۔ سب کے اکٹھا ہونے پر جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو جو خبر ملی، اس نے حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ جمل امید سے تھی، وہ لڑکی جس کا نہ کوئی نکاح ہوا تھا نہ کوئی رشتہ، وہ خان حویلی کے دامن پر داغ لگا چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جمل؟ بولو کس کا بچہ ہے یہ؟ جمل کی ماں نے تڑاق سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑا تو وہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیا بولتی، کیسے کہتی کہ اس کا وارث اسی حویلی کا خون ہے؟ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور ساحر، وہ تو اس سے انتقام لے رہا تھا، کیا وہ اس بچے کو اپنائے گا؟ وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے سب کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا، نہ کسی کو اس کی پرواہ۔ دعا اور اریبہ خان کی حقارت آمیز باتیں اسے کمرے کی دیواروں کے پار بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی اسی کمرے میں پڑی اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحر کہاں ہے۔ اسے لگا وہ اسے چھوڑ چکا ہے، وہ بھول چکا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ ان حویلی والے کے ساتھ نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکے رہا تھا۔ وہیں سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ دعا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جو جمل سے خطرہ محسوس کر رہی تھی، اب پرسکون تھی، کیونکہ ساحر خان ایک بد کردار لڑکی کو منہ تو لگانے سے رہا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ سب ایسے کیوں بیٹھے ہو جیسے کسی کا جنازہ اٹھاؤ؟
साहिर ने कोट सोफे पर फेंकते हुए बेजारी से कहते सोफे पे जगह बनाकर बैठते यहाँ वहाँ देखकर किसी को तलाशते हुए पूछा तो सबने नज़रें झुका ली। क्या हुआ है? इन सबको आपस में नज़रों का तबादला करते देख वो अगले ही पल सीधा हुआ। दिल किसी अनहोनी के अंदाज से धड़का था। वो जिमल, उसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। वो बद किरदार निकली साहिल। वो उम्मीद से है और इस गुनाह के बाप का नाम नहीं बता रही। अरीबा खान ने नफरत से कहा तो साहिर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी जिमल, उसकी बीवी पर ये इल्ज़ाम! ये क्या कह रही हैं आप मोरे? वो पहली बार अपनी माँ के सामने चीखा था। सबकी आंखें हैरत से फटी। उन्हें लगा था कि साहिर गुस्से में आकर उसे मार देगा, मगर वो तो तड़प रहा था। उसके लहजे की तड़प किसने महसूस नहीं की थी? कहाँ है वो? उसका लहजा इतना भयानक था कि सब थरथरा उठे। उनके इशारा करने पे वो भागता हुआ उस पुराने कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ जिमल को कैद किया गया था। लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आया। जिमल फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि उस पर क्या गुजरी है। जिमल! उसने उसे बाजू में भरकर उठाया और दीवाना वार उसे झंझोड़ने लगा। जिमल, आंखें खोलो, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, तुम्हारा साहिर आ गया है। उसकी आवाज़ की गूंज पर हवेली वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे जब उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों ने हर शख्स पे सख्ता तारी किया। साहिर, से छोड़ दो, इस नापाक लड़की को हाथ मत लगाओ। दुआ खान ने हसद और गुस्से से कहा तो साहिर ने एक वहशियाना निगाह उन सब पर डाली। खबरदार, किसी ने एक लफ्ज़ भी जिमल के खिलाफ बोला तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इस हाल में पहुँचाने की? साहिर की धाड़ पर सबके सांस रुक गए। बीवी? क्या कह रहे हो साहिर? अरीबा खान ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मेरी बीवी। मैंने निकाह किया है इससे और ये बच्चा मेरा है। खान हवेली का वारिस है। आप सबने उसे भूखा प्यासा रखा, उसे मारा, उसकी तजलील की। वो चीखता जा रहा था जबकि जिमल बेजान सी उसके बाजू में पड़ी हुई थी। याद रखना, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो धाड़ता हुआ जिमल को अपनी गोद में उठाकर बाहर की जाने भागा। जिमल ने नीम व आंखों से उस शख्स को देखा जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि साहिर ने सबके सामने उसे अपना लिया है। वो उसे गाड़ी में लिटा कर अस्पताल की जानिब भाग रहा था जबकि उसका हाथ जिमल के हाथ पर था। डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो मैं ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। उसका पागलपन उरूज पर था। वो साहिर खान जो नफरत का दावेदार था आज उसी मुलाजमा की बेटी के लिए अपनी जान पर खेल रहा था। हवेली में सब साकित खड़े थे जबकि साहिर खान का जुनून एक नई दास्तान लिख चुका था। वो जुनून जो नफरत से शुरू हुआ था मुहाफिज बनकर जिमल के गिर्द ढाल बन चुका था। हॉस्पिटल से वापसी के बाद हवेली का नक्शा ही बदल चुका था। साहिर खान के दो टोक फैसले और जिमल के लिए उसकी बेपनाह हिफाजत ने सबके लबों पर ताले लगा दिए थे जबकि दुआ ने कई दफ़ा अपना जब्त खोते जिमल की जान लेने की कोशिश की थी, मगर साहिर खान हर जगह उसकी ढाल बनता उसे बचा चुका था। दुआ की हरकतों से तंग आकर उसका निकाह दाजान ने अपने पोते से कर दिया था जिस पर उसने काफ़ी वावेला किया था, मगर इसी में सबकी भलाई थी। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और आज हवेली में एक बार फिर वही गहमा गहमी थी, मगर इस बार जश्न की वजह कुछ और थी। साहिर खान अपने कमरे में मौजूद था जब दरवाज़ा खुला और जिमल सफ़ेद रंग के नफीस से जोड़े में मलबूस अंदर दाखिल हुई। उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी जिसकी नीली आंखें बिल्कुल साहिर जैसी थीं। साहिर, देखे तो सही इसे, बिल्कुल आपकी तरह सो रहा है। जिमल ने अपने चेहरे पर फैली एक खूबसूरत और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा तो साहिर ने अपने फ़ोन को एक तरफ रखा और उठकर अपनी ज़िंदगी के उन दो अहम हिस्सों के पास चला आया। उसने नहायत नरमी से अपने बेटे को जिमल की गोद से लिया और उसके माथे को चूमा। वो बच्चा जो कभी उसकी नफ़रत और ज़िद का निशाना बनने वाला था आज उसकी रूह का सुकून बन चुका था। तुमने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया ना जिमल? उसने नन्हे साहिर को बेड पर लिटा कर जिमल के दोनों हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में देखकर पूछा जहां अब सिर्फ मोहब्बत की चमक थी। जिमल ने सर नफ़ी में हिलाकर उसे बेयकीन किया। माफ़ी कैसी साहिर? आपने तो मुझे वो इज़्ज़त और मकाम दिया है जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। मैं तो समझती थी कि आपकी नफ़रत मुझे मिटा देगी, मगर आपके इसी जुनून ने मुझे जीना सिखा दिया। उसके लहजे में मौजूद सच्चाई ने साहिर के दिल पर दस्तक दी थी। वो जो कभी उसे मुलाजमा की बेटी कहकर पुकारता था आज उसे हवेली की सबसे मोअज़्ज़ज़ खातून बना चुका था। अरीबा खान और बाकी सब घरवाले भी जिमल के सब्र और ज़र्फ़ के आगे हार मान चुके थे और अब वो हवेली की आँख का तारा बन चुकी थी। जिमल, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी आदत हो और आदतें कभी नहीं बदलती, मगर मैं गलत था। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत बन चुकी हो। मेरी ज़िद अब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती है।
ساحر نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تو جمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ باہر لان میں کہکہا بلند ہوا تھا، جہاں فارس خان اور سجاول اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ دعا بھی اب اپنی زندگی میں خوش تھی۔ حویلی کی دیواریں اب نفرت کے قصوں سے نہیں بلکہ محبت کی داستانوں سے گونج رہی تھیں۔ چلیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، جمل نے ساحر کا ہاتھ تھام کر کہا تو اس نے شرارت سے آئیبرو اچکائی۔ وہ سب انتظار کر سکتے ہیں مسز ساحر خان، مگر مجھے اب اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صرف تمہارا قرب چاہیے۔ اس کے لہجے کی وہی پرانی شدت اب محبت میں بدل چکی تھی۔ ساحر خان نے اسے اپنے حصار میں لیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کہانی جو ایک تھپڑ کی ذلت اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، اب ایک خوبصورت جنون اور لافانی محبت پر ختم ہو رہی تھی۔